Uh, okay, students, today we will discuss about the poem Solitary Repair. Solitary Repair भी इसको पढ़ते हैं. Okay जी, first of all, we will discuss about the poet William Wordsworth, who wrote down the Solitary Repair, and his date of birth, his age, which started from 7 April 1770 and 23rd April 1850, and he was an English poet, and he was born in Oakmouth, Cumberland, and located in the Lake District of England. And he was one of the founders of Romanticism in English poetry, and some of the writers they call Wordsworth is a father of Romanticism in English literature. So he is a best known for his lyrical ballads. یہ اپنے lyrical ballads اپنے گیتوں کی وجہ سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے. اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو اس نے جو ہے جوائن کیا تھا ہز جوائنٹ پبلیکیشن ود ایس ٹی کالریج ٹی ایس کالریج کے ساتھ اس کی جو پبلیشنز ہے مطلب میل بانڈ کے جو پبلیشنز انہوں نے کی تھی. He is very wisdomatic type of poet, and romantic epic poems. He wrote down many of the romantic epic poems and many of the visionary poems. And he also wrote down the poems for some of prime ministers and knights and any of others. یہ مختلف جو ہے وہ نائٹس کے لیے بھی مختلف جو ہے وہ بادشاہوں کے لیے بھی جو ہے وہ پوئٹری لکھا کرتا تھا. اوکے جی, لیٹس اسٹارٹ فرام دا پوئم سولیٹری ریپر. اٹس بیسیکلی یہ ایک گیت ہے, اور یہ گیت جو ہے بڑا ہی وزڈمیٹک قسم کا, بڑے ہی ایک دلچسپ قسم کا جو ہے وہ گیت ہے. سولیٹری ریپر اکیلی کاٹنے والی یا اکیلی تنہا جو ہے وہ فصل کاٹنے والی. بیہولڈ ہر سنگل ان دا فیلڈ, اس کھیتوں میں تنہا کام کرتے ہوئے, یعنی کہ اسے جو ہے اس لڑکی کو, وہ جو عورت ہے اسے تنہا کھیتوں میں کام کرتے ہوئے دیکھو. ایک اور چیز بیسیکلی Wordsworth he also used the personifications and metaphor in this poetry, and he used some of the imagery in this poetry. Behold her single in field, اسے کھیتوں میں تنہا کام کرتے ہوئے دیکھو, یعنی کہ لڑکی کو. ین سولیٹری ہائی لینڈ لاس, وہ تنہا اسکاٹ لینڈ کی پہاڑی لڑکی. ہائی لینڈ لاس دوشیزہ لڑکی. ریپنگ اینڈ سنگنگ بائی ہر سیلف, تنہا فصل کاٹتے ہوئے اور گانا گنگناتے ہوئے, گیت گاتے ہوئے. اسٹاپ ہیئر, رک جاؤ یہاں پر, اور جنٹلی پاس, یا شائستگی سے خاموشی سے گزر جاؤ. Alone she cuts and binds with the grains, binds باندھنا گرین اناج کو. وہ اکیلی فصل کاٹ رہی تھی اور گڈیاں بنا رہی تھی, گڈیاں باندھ رہی تھی. And sings a melancholy strain نغمہ, دلدیدہ نغمہ. وہ ایک جو ہے دلدیدہ نغمہ جو ہے وہ گا رہی تھی, پرسکون نغمہ وہ گا رہی تھی, وہ ایک جو ہے مسرت کن جو ہے وہ نغمہ گا رہی تھی. او لسن, او سنو, ارے سنو. فار دا ویل پروفاؤنڈ, اے سنو ایک گہری وادی, ایک گہری وادی میں رہنے والوں, یا ایک گہری وادی, ایک جو ہے وہ قصبے والوں, یا ایک جو ہے اے وادی والوں. از اوور فلوئنگ ود دا ساؤنڈ, اور اس کا جو نغمہ تھا, اس کی جو گونج تھی وہ کیا تھی جی, وہ ساری جو ہے وادی میں کیا ہو رہی تھی, گونج رہی تھی, گنگرا رہی تھی. جب وہ تو ساری جو ہے وادی میں گونج رہی تھی. او نائٹ اینگل ڈڈ ایور چانٹ, اور نائٹ اینگل ڈڈ ایور چانٹس, یعنی کہ اتنا خوبصورت نغمہ کسی بلبل نے بھی جو ہے وہ نہیں گایا ہوگا جتنا جو ہے خوبصورت نغمہ جو ہے وہ عورت گا رہی تھی. مور ویلکم نوٹس ٹو ویری بینڈس, مور ویلکم نوٹس ٹو ویری بینڈس, یعنی کہ زیادہ خوبصورت ڈھنگ, مطلب جو ہے جو آلموسٹ
جو مطلب جو ہے مسافر تھک جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان مسافروں کے لیے یعنی کہ جو ہے زیادہ خوبصورت جو ہے دھن گاتے ہوئے ان مسافر گروہوں کے لیے مطلب جو ہے خوش کرنے کے لیے، جو مسافر جو ہے وہاں سے گزرتے ہیں، جو اپنے جو ہے سفر سے جو ہے وہ دور سے جو ہے وہ تھک کے آ رہے ہوتے ہیں، ان مسافروں کے لیے آف ٹریولرز ان سم شیڈی ہنٹ، یعنی کہ ان مسافروں کے لیے جو لوگ جو ہے یعنی کہ جو کسی نخلستان میں جو ہے سایہ دار مقامات پر بیٹھے ہوئے ہیں اور سن رہے ہیں اس کی آواز دور سے، امنگ عریبین سینڈس، یعنی کہ جو عرب کے صحراؤں میں ان کے لیے جو ہے وہ گا رہی ہے، وادی میں گونج رہی ہے اور وہ سن رہے ہیں. A voice so thrilling never was heard. اتنی محفوظ، اتنی محسوس کرنے والی، اتنی خوبصورت آواز، اتنی جو ہے دل کو موہ لینے والی آواز جو ہے وہ کبھی بھی نہیں سنی گئی تھی. ان اسپرنگ ٹائم فرام اے کوکو برڈس، یعنی کہ موسم بہار میں کسی کوئل سے جو ہے وہ، کوئل کے گلے سے بھی جو ہے، کوئل کی بھی آواز جو ہے وہ اتنی خوبصورت آواز نہیں تھی جتنی جو ہے اس دوشیزہ کی، اس جو ہے وہ لڑکی کی، اس عورت کی تھی. بریکنگ دا سائلنس آف دا سیز، سمندروں کی خاموشی کو توڑتے ہوئے، یعنی کہ وہ سمندروں کی خاموشی جو ہے وہ آواز توڑ دیتی. among the farthest ہیبرڈس، یعنی کہ اسکائی لینڈ کے دو مغربی ساحلوں یعنی کہ جزیرے کے درمیان. well no one tell me what she sings، کیا کوئی مجھے نہیں بتائے گا کہ وہ کیا گا رہی تھی. perhaps the plaintive numbers flow، یعنی کہ شاید اس کا دل دادا، یعنی کہ اس کا جو دل موہ لینے والا نغمہ تھا وہ کس کے متعلق تھا، کس کے متعلق جو ہے وہ گا رہی تھی، کیوں گا رہی تھی، اس کا پرپز کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا گانے کا. فار اولڈ انہیپی فار آف تھنگز، یعنی کہ شاید جو ہے وہ، شاید اس کا ایک یہ جو نغمہ تھا وہ پرانے زمانے کے غموں کو اور افسوسناک واقعات کو جو ہے وہ بیان کر رہا تھا. یعنی کہ فار ایگزامپل اگر ہمارے ہاں جو ہے اکثر گیت گائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ عطا اللہ کے ہو گئے یا دوسرے تیسرے ہو گئے، تو وہ کسی چیز کو ظاہر کریں، یعنی کہ وہ پرانے غموں کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں اور وہ پرانی چیزوں کو جو ہے وہ، پرانے واقعات کو، پرانے ایونٹس کو جو ہے وہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں جو انسان کی پچھلی لائف میں آلریڈی ہو چکے ہوتے ہیں. اینڈ بیٹل لانگ اگو، یا تو یہ نغمہ جو ہے پرانے دور کی لڑائیوں سے متعلق تھا. اچھا آگے دیکھیں جی. اور از اٹ سم مور ہمبلی، یا تو یہ ایک جو ہے عام سا نغمہ ہے. فیملیئر میٹر آف ٹوڈے، یا تو جو ہے یہ ایک عام سا نغمہ ہے، یعنی کہ روزمرہ زندگی کے معاملات کے بارے میں ہے. یا سم نیچرل سورو لاس اور پین، یعنی کہ یا تو کوئی جو ہے قدرتی غم کا ہے یا موت کا یا کسی تکلیف، یعنی کہ بہت گہری تکلیف کا جو ہے وہ اس کے بارے میں گا رہی ہے. دیٹ ہیز بین اینڈ مے بی اگین، یا جو تو واقعی جو ہے، جو مطلب جو ہے واقعی ہو چکا ہے یا آئندہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ جو ہے یا ہو چکا ہے یا آئندہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے بارے میں جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، وہ گا رہی ہے، وہ گنگنا رہی ہے. واٹ ایور دا تھیمس اینڈ دا میڈن سنگ، خواہ اس لڑکی کے نغمے کا جو ہے وہ جو مرضی موضوع ہو، اس کا موضوع، اس کا جو ہے ایم، اس کا مقصد جو مرضی ہو. ایز اف ہر سانگ کوڈ ہیو نو اینڈنگ، ایسا لگتا تھا کہ اس کا نغمہ جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہو رہا، ختم ہونے والا ہی نہیں ہے، اس کا نغمہ جو ہے وہ چلتا جا رہا ہے، لمبا ہے، بہت زیادہ ہے. I saw her singing at her work، میں نے اسے کام کرتے جو ہے دیکھا تھا، یعنی کہ میں نے جب وہ کر رہی تھی کام تو میں نے اسے کام کرتے ہوئے، گاتے ہوئے دیکھا تھا. اینڈ اوور دا سیکل بائنڈنگ، اپنی دراتی پر جھکتے ہوئے، یعنی کہ دراتی پکڑ کے گھاس کاٹتے ہوئے، جھکتے ہوئے جو ہے میں نے اسے گھاس کاٹتے ہوئے دیکھا تھا. اب اکثر دیکھیں تو اپنی جو ہے وہ آلموسٹ جو ہے جو بیکورڈ ایریا کے لوگ ہوتے ہیں، جو جب گھاس کاٹ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ بیتیں گا رہے ہوتے ہیں، یا ساتھ ساتھ کوئی نغمے گا رہے ہوتے ہیں، یا ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسی لینگویج میں جو ہے کوئی نہ کوئی سانگ جو ہے وہ گا رہے ہوتے ہیں. I listen motionless and still، میں نے جی بھر کے اس کے نغمے کو سنا. اینڈ ایز I mounted up the hill، اور جوں ہی میں
پہاڑ پر چڑھا، دا میوزک ان مائی ہارٹ آئی برو، تو اس کے نغمے یعنی کہ اس موسیقی جو ہے وہ میرے ذہن میں محفوظ ہو چکا تھا، اور میرے ذہن میں جو ہے وہ میرے ذہن کے جو دل ہے اس کے دماغ میں جو ہے اس کے دل میں جو ہے وہ کیا کر رہے تھے جی، وہ گونج رہا تھا، میں سن رہا تھا ابھی تک، لانگ آفٹر اٹ واز ہیئر نو مور، یعنی کہ اس کو سنتے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ کیا ہو رہا تھا جی، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ جو نغمہ تھا، وہ جو سانگ تھا، وہ جو عورت وہ جو دوشیزہ گا رہی تھی، وہ میرے جو ہے وہ کس میں تھے جی وہ میرے مائنڈ میں، میرے دماغ میں جو ہے وہ کئی جو ہے وہ دنوں تک وہ میں سنتا رہا، وہ مختلف جو ہے وہ آہوکار میں. سو اس میں اگر دیکھا جائے تو he uses different kind of things, metaphor, personifications, any of other imagery and any of other things. So اگر دیکھا جائے تو یہ بڑی ایک قسم کی وزڈری جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ ایک اکیلی لڑکی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ گا رہی ہے، اور وہ کیا چیز گا رہی ہے جی، وہ یا تو پچھلا حال بیان کر رہی ہے یا آگے آنے والا. لیکن اکثر اوقات جب انسان گاتا ہے کوئی بھی چیز، یا تو جو ہے اگر وہ نغمہ ہے یا وہ کوئی سیڈ سانگ ہوتا ہے، تو وہ اس کا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ کسی پرانی چیز، کسی پرانے اثرات کا، کسی پرانے ایونٹ کے ساتھ جو وہ لازمی جڑا ہوتا ہے.